کہ ظالم نے پوری طاقت لگا دی مگر خامنئی صاحب کو جھکا نہیں پائے. یہ آتنکوادی یہ نہیں جانتے کہ یہ حق کی لڑائی ہے. ایک خامنئی مارو گے ہر گھر سے خامنئی نکلے گا. تو یہ جو ٹرمپ ہے، یہ جو نتنیاہو، یہ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دیں. یہ ایک کو ماریں گے 1000 پیدا ہوں گے، 1000 کو ماریں گے 1 ارب پیدا ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے اور ہم ہی دیکھیں گے ایران فتح یاب ہوگا اور تمام ظالم رسوا بھی ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے. کہ دنیا کا سب سے طاقتور ظالم جسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اس کے باوجود ان کے چہرے پہ جس طریقے کا اطمینان تھا، جس طریقے کی بہادری اور شجاعت کے ساتھ وہ نماز جمعہ پڑھانے آئے، تو پوری دنیا کی میڈیا پہ وہ نماز جمعہ لائیو ہو رہی تھی. ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ ان کی ٹوٹل لیڈرشپ 49 ممبرز کو شہید کر دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ سرکار، یہ گورنمنٹ اب کیسے چل رہی ہے. دشمن نے تمام پروپیگنڈے کیے، ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کہ صاحب خامنئی صاحب جو ہے اب بھاگ گئے ہیں، اب کنٹری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب جو ہے بنکر میں چلے گئے ہیں، اب چھپ گئے ہیں. تو جس وقت یہ حملہ ہوا ہے، ان کی نواسی بھی گھر میں موجود تھی، ان کی بیٹی بھی موجود تھی، ان کے داماد بھی تھے، ان کی اہلیہ بھی تھے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہے تھے، اپنے گھر میں موجود تھے. دیکھیے ابھی جس طریقے سے سب حاضرین نے، آنریبل ایمبیسڈر صاحب نے، حکیم الہی صاحب نے اور بھی دیگر مہمان نے، سب نے اپنی اپنی تقریریں کری. ان سب باتوں میں ایک بات کامن ہے کہ ظالم نے پوری طاقت لگا دی مگر خامنئی صاحب کو جھکا نہیں پائے. دشمن نے تمام پروپیگنڈے کیے، ہمیشہ ایک پروپیگنڈا کہ صاحب خامنئی صاحب جو ہے اب بھاگ گئے ہیں، اب کنٹری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب جو ہے بنکر میں چلے گئے ہیں، اب چھپ گئے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا جب پچھلی بار پروپیگنڈا کیا گیا تو آیت اللہ خامنئی صاحب نے جس طریقے سے نماز جمعہ جب پڑھائی تو پوری دنیا حیران تھی کہ دشمن کہہ رہا تھا کہ میں جان لے لوں گا، اور وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر موجود تھے پبلک کے سامنے. ساری دنیا کی میڈیا حیران تھی کہ دنیا کا سب سے طاقتور ظالم جسے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اس کے باوجود ان کے چہرے پہ جس طریقے کا اطمینان تھا، جس طریقے کی بہادری اور شجاعت کے ساتھ وہ نماز جمعہ پڑھانے آئے، تو پوری دنیا کی میڈیا پہ وہ نماز جمعہ لائیو ہو رہی تھی. اس سے بڑی ان کی ناکامیابی اور ان کی ہار کوئی نہیں تھی. اسی دن خامنئی صاحب نے دشمن کو شکست دے دی تھی. ابھی انہوں نے یہ پروپیگنڈا پہلے پھیلایا کہ خامنئی صاحب کنٹری چھوڑ کے چلے گئے، پھر کہا صاحب کہ رشیا چلے، خاص طور سے رشیا کے لیے اعلان ہوا کہ رشیا وہ بھاگ گئے ہیں، ہوا بھی بنکرز پہ چھپ گئے ہیں. مگر دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والے کس طریقے سے اہل بیت کیا اسباب بناتے ہیں. جب امام حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر، یزید اور یزیدی سوچ کے لوگ آج تک یہ نہیں کہہ پائے کہ وہ جنگ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے اگر جنگ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ لشکر لے کے جاتے، گھر کی خواتین کو لے کے، اور 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کو لے کے ساتھ نہیں جاتے. جس طریقے سے بزرگ بھی اس میں تھے، اس گھر کے بچے بھی تھے، اور 6 مہینے کا حضرت علی اصغر بھی تھے، خواتین بھی تھی. یہ وجہ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں یزید اور یزیدی سوچ کے لوگ، یزیدی ذہنیت کے لوگ اور یہ دنیا یہ نہیں کہہ پائی کہ امام حسین جو ہے جنگ کرنے گئے تھے. آج بھی اسی طریقے کے اسباب بنے. آیت اللہ خامنئی صاحب کو یہ کہہ سکتے تھے کہ صاحب سب کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا،
وہ تو بس اسی وقت چپکے سے میٹنگ کرنے آئے تھے, ہمیں انفارمیشن مل گئی. وہ تو بنکر میں چھپے تھے, وہ تو نکل کے آئے تھے. یہ دلیل ان کی نہیں چل پائی اور نہیں کہہ پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی اس ٹائم ان کی نواسی بھی گھر میں موجود تھی. تو جس وقت یہ حملہ ہوا ہے ان کی نواسی بھی گھر میں موجود تھی, ان کی بیٹی بھی موجود تھی, ان کے داماد بھی تھے, ان کی اہلیہ بھی تھے, جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے رہے تھے, اپنے گھر میں موجود تھے, پورا خاندان گھر میں موجود تھا. پورا پروپیگنڈا, پورا ویسٹرن میڈیا کا تمام دشمنوں کے تمام پروپیگنڈوں کو آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت نے, اور خالی ان کی شہادت نہیں, جس طریقے سے اپنے پورے کنبے کی شہادت آیت اللہ خامنئی صاحب نے دی, یہ تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اور دوسرا, جس طریقے سے یزید نے اس وقت سوچا تھا کہ میں سب کو شہید کر دوں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا, مگر امام حسین اور ان کی ساتھیوں کی شہادت کے بعد جس طریقے کا انقلاب آیا اس میں تمام یزیدی سوچ یزید بہہ گیا اس کے اندر. آج آپ سب نوجوان دیکھ سکتے ہیں, ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ ان کی ٹوٹل لیڈرشپ 49 ممبرز کو شہید کر دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ سرکار, یہ گورنمنٹ اب کیسے چل رہی ہے. یہ یزیدی سوچ کے لوگ, یہ آتنکوادی یہ نہیں جانتے, یہ آتنکوادی یہ نہیں جانتے کہ یہ حق کی لڑائی ہے. ایک خامنئی مارو گے ہر گھر سے خامنئی نکلے گا, ایک خامنئی مارو گے ایک خامنئی مارو گے, ایک خامنئی مارو گے. تو یہ جو ٹرمپ ہے, یہ جو نتنیاہو, یہ اپنے دماغ سے غلط فہمی نکال دیں. یہ ایک کو ماریں گے 1000 پیدا ہوں گے, 1000 کو ماریں گے 1 ارب پیدا ہوں گے, یہ کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہوگا. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم ہمیشہ نیست و نابود ہوگا اور انصاف پرست اور حق ہمیشہ جو ہے سربلندی پہ جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے, اور ہم ہی دیکھیں گے, ایران فتح یاب ہوگا اور تمام ظالم رسوا بھی ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے, اور ان کی نصیب میں ہار لکھی ہے, ہار ہی ملے گی. لبیک 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 خامنئی, لبیک 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 خامنئی, لبیک 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 خامنئی.